علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم، وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين۔ يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین کرام، میں نے آپ کے سامنے سورہ صف کا دوسرا رکوع تلاوت کیا ہے۔ یہ سورہ صف ہے جو قرآن مجید کا 61واں سورہ ہے، جس کے اندر 14 آیتیں ہیں اور 2 رکوع ہے، اور یہ مدنی سورہ ہے۔ اس سورت کا نام صف ہے اور اس میں 2 رکوع ہے اور 14 آیتیں ہیں۔ اس سورت کا اصل مضمون غلبہ دین اسلام ہے۔ اس سورت کا اصل مضمون غلبہ دین اسلام ہے، جو اس سے تمام مذاہب پر حاصل ہوگا، مگر اس کے لیے بتایا کہ مسلمانوں کو بڑی بڑی قربانیوں کرنے کی ضرورت ہے، یہاں تک کہ ضرورت ہو تو خدا کے راستے میں مستحکم دیوار کی طرح کھڑے ہو کر جنگ بھی کرے، اور دوسری طرف عیسیٰ کے حواریوں کی طرح دین اسلام کو لے کر دنیا میں نکل جائیں، کیونکہ یہی غلبے کی اصل راہ ہے۔ یہ سورت مدنی ہے۔ اس کی تاریخ نزول کے تعین کے لیے کوئی یقینی واقعات نہیں، مگر غالباً ابتدائی مدنی زمانے کی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہیں ایسی تجارت بتاتا ہوں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچائے۔ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ، تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور اپنے جانوں کے ساتھ جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔
وہ تمہارے گناہوں سے تمہاری حفاظت کرے گا اور تمہیں باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہے، اور پاکیزہ مکانوں میں جو ہمیشگی کے باغوں میں ہے۔ یہ بڑی کامیابی ہے۔ اور اللہ آگے فرماتا ہے، اور ایک اور چیز جسے تم پسند کرتے ہو، اللہ کی طرف سے مدد اور نزدیک فتح اور مومنوں کی خوشخبری ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ، جس طرح عیسیٰ بن مریم نے حواریوں سے کہا تھا، اللہ کے راستے میں کون ہے میرے مددگار؟ حواریوں نے کہا، ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں۔ سو بنی اسرائیل سے ایک گروہ وہ ایمان لایا اور ایک گروہ نے انکار کیا۔ سو ہم نے مومنوں کی اس کی دشمنوں کے مقابلے میں تائید کی، سو وہ غالب ہو گئے۔ یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، یہ اس کا ترجمہ تھا، یعنی سورہ صف کا دوسرا رکوع۔ تو یہاں پر جس طرح وَنَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ فَتْحٌ قریب سے جو ہے نا اس کا ترجمہ مولانا محمد علی صاحب جو کرتے ہیں کہ اوپر چونکہ نمایاں جنت کا تذکرہ کیا تھا، اسی لیے یہاں نصر من اللہ و فتح قریب میں اس دنیا کی کامیابیوں کا ذکر ہے۔ نصرت دین بذریعہ اشاعت، یعنی حضرت عیسیٰ نے جنگ نہیں کیا، اس لیے یہاں انصار اللہ ہونے سے مراد اللہ تعالیٰ کے دین کی نصرت بذریعہ اشاعت ہے، اور مسلمانوں کو یہ بتایا ہے کہ ان کی کامیابی بھی اسی میں ہے کہ جس طرح حضرت عیسیٰ کے حواری اپنے دین کو لے کر مختلف ملکوں میں نکل گئے تھے، اسی طرح مسلمان بھی دین اسلام کو دنیا کے اطراف و اکناف میں پہنچا دیں۔ گویا ابتدا صورت میں اگر یہ بتایا تھا کہ مسلمان کہلا کر اگر ضرورت ہو تو دین اسلام کی خاطر سر کٹوانے کے لیے بھی تیار رہو، اور آخر پر بتایا کہ دین کا غلبہ اسی صورت میں حاصل ہو سکتا ہے کہ اسی اطراف و اکناف عالم میں پہنچاؤ۔ شاید اسے پچھلے زمانے کے زیادہ تر ضروریات بھی یہی ہے۔ صحابہ نے دونوں حکموں کی تعمیل کی اور توحید کو لے کر تمام دنیا میں پھیل گئے، مگر آج اسلام ساری دنیا میں بدنام ہو رہا ہے، اور ان کے نام لیوا ان غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے بھی گھروں سے نکلنے کا نام نہیں لیتے۔ یہ شعر میں کہ اے مسلمانوں ذرا سوچو یہ کیا اندھیر ہے، جو زبر دنیا پہ تھا آج وہ سب کا زیر ہے، مٹنے والا ہے تمہارا یہ غرور و بخار، بات برسوں کی نہیں یہ چند دنوں کی دیر ہے، فیصلہ سوراج کا تم پہ قیامت ہے یقین، یہ قصور اپنا نہیں یہ کوکبوں کا پھیر ہے، شکر خالق کا کرو بتلا دیا اس کا علاج، سورہ صف پڑھ کر دیکھو بس اسی میں خیر ہے۔ تو آج جو میں نے سورہ صف لیا کہ اس میں کیا خیر پوشیدہ ہے، جو اللہ دور حاضر میں سورہ صف پڑھ کر دیکھو بس اسی میں خیر فرما رہا ہے۔ تو یہاں پر اللہ یہ فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تمہیں ایسی تجارت بتاتا ہوں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچائے۔ وہ کون سی تجارت ہے جو اللہ بتا رہا؟ یہاں پہ کمال کی بات ہے، کیونکہ ایک آیت اپنی آیت کا ترجمہ خود آپ کرتی ہے، قرآن مجید کسی کے ترجمے کا محتاج نہیں۔ آپ دیکھیے یہی آیت اس کے آگے کی جو ہے نا آیت کس طرح اس کا ترجمہ کرتی ہے، تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ تو آج جو مسلمان جو اللہ سے تجارت چھوڑ کر جو فرقوں میں بڑھ گئے، آج جو مسلمان اپنا مقصد عین بھول گئے، آج جو مسلمان جو پستی حالت میں جا رہے، کیا وجہ ہے؟ کہ یہی ہے جو حضرت قبل عالم نے فرمایا کہ فرقے میں روح نہیں رہتی، کیوں؟ وہ ان کی الگ الگ طریقے سے پھٹے گئے ہوئے ہیں، تحسبہم قلوبہم شیطان کے خل پھٹے ہوئے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تم کو ایک ہونے کا واسطے بتا رہا۔ تو یہ جو سورہ صف، اس کا نام جو سورہ صف ہے، صف کا معنی کیا؟ کہ جب نماز کے لیے جب صف کھڑی ہوتی تو سب ایک صف میں کھڑے ہوتے، نہیں، سب ایک صف میں کھڑے ہوتے۔
تو یہاں پر اللہ چاہتا ہے کہ تمام امت مسلمہ ایک مضبوط ایک صف کے مانند کھڑے ہو جائے، یعنی سب ایک ہو جائے، جن کا اللہ ایک نہیں، جن کی کتاب ایک نہیں، جن کا رسول ایک نہیں، جن کا دین ایک نہیں، وہ لوگ آج جو ہے نا مسلمانوں کو جو ہے نا ختم کرنے کے لیے یا پھر دین اسلام کو جو ہے نا ختم کر دینے کے لیے وہ لوگ ایک ہوئے ہوئے ہیں، اور آج مسلمان آپس میں دست و گریبان ہیں، آج مسلمان آپس کی دشمنیوں میں جو پڑے ہوئے ہیں۔ ورنہ کون آج سے جو ہے نا ماضی کو اٹھا کر دیکھیے کہ کس طرح مسلمانوں کو جو شیرازہ بکھیرے گیا ہے، یہ جو اسلام پہ جو حملے کیے جا رہے ہیں، یہ آج کی تاریخ سے ذرا پیچھے جا کر دیکھیے آپ ماضی میں کہ کس طرح مسلمانوں کی حکومت تھی، کس طرح دین اسلام کی جو نا شان تھی۔ آپ دیکھیے کہ جب بھی مسلمان قرآن مجید کو چھوڑ دیے، جب بھی مسلمان قرآن مجید سے دور ہو گیا، وہ محکومی کی طرف چلا گیا، کیونکہ جیسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اگر جو ہے نا دنیا کی محبت میں آ جائیں گا تو پھر اس کا تعلق اللہ سے ختم ہو جاتا، اور جس کا تعلق اللہ سے ختم ہو جائے پھر وہ ایک جو ہے نا چلتی پھرتی زندگی جو ہے نا لاش کی طرح مماثل ہے اس کی۔ بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، یہ مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے، یعنی اس کے قلب میں کیا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو اگر تبھی جو ہے نا انہیں بڑے بڑے حکومتوں کو للکار سکتا۔ تو یہاں پہ اس سورے کا جو مقصد ہے وہ غلبہ اسلام ہے۔ اس صورت میں اللہ بتا رہا کہ آج جو پستی حالت ہو رہی، آج جو جوتے کھا رہے ہیں، مارا کھا رہے ہیں، جہاں بولے وہاں جہاں دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کو اس قدر مار رہے، اس قدر ذلیل کر رہے، اس قدر جو ہے نا اور لوگوں کو جو ہے نا زد و کوب کر رہے، اللہ تعالیٰ جو ہے نا خاموش بیٹھ گیا۔ کیوں خاموش بیٹھ گیا؟ کیوں اللہ خاموش ہے؟ اللہ اس لیے خاموش ہے کہ اللہ تم کو جو ہے نا بیدار کرنا چاہ رہا۔ آج سے 100 سال پہلے وہ وجود مبارک جو اللہ سے لکھا پا کر، اللہ سے لکھا پا کر اس جماعت کو یہ تمام حالات سے متنبع کر چکا ہے، یعنی ان تمام حالات سے اس وجود نے اس جماعت کو پہلے ہی باخبر کر دیا۔ اس لیے یہاں کے مبلغین وہ کام کو جو ہے نا لے کر ٹھہرے ہوئے ہیں، یعنی حضرت صاحب قبلہ فرماتے ہیں کہ وہاں میں ایسی آنکھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، جو شمال سے لگی ہوئی ہے۔ آج دیکھیے آپ کہ کس طریقے سے میں ابھی جو ہے نا گھر سے آتے وقت دیکھ رہا تھا کہ فون میں جو اس قدر مسلمانوں کو جہاں دکھے وہاں پر مار رہے، جہاں جو ہے نا مسجدوں میں گھس کے قرآنوں کو جو ہے نا جلا دے رہے، بے طوریاں بے انتہائی جو ہے نا بے ادبیاں کر رہے۔ تو وجہ کیا؟ مسلمان کیوں خاموش ہے؟ کیا وجہ ہے؟ اس پہ غور کرنے کی بات ہے نا کہ مسلمان کم ہے کیا؟ خیر مقام قبلہ فرماتے ہیں کہ اس دور کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا، علامہ اقبال فرماتے ہیں یہ گھڑی محشر کی ہے، تو عرصہ محشر میں ہے، پیش کر غافل اگر کوئی عمل دفتر میں ہے۔ تو یہ محشر کا وقت ہے، یہ قیامت کا عین قیامت کا جب وقت ہے تو حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارک صاحبزادہ سے ضیاء الحسن صاحب قبلہ خیم خان امام الجہاد آپ فرماتے ہیں درس میں آپ کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئیں گا، صحابہ کرام سامنے ہیں، ایک وقت ایسا آئیں گا کہ دسترخوان بچھا ہوا ہے، ایک مثال دیتے فرما رہے حضور کہ وہ دسترخوان پہ جو ہے نا تھال میں کھانا ہے لگا ہوا، اور جس طریقے سے چوڑیاں الگ الگ جو ہے نا پرندے اس کو ٹھونگے مارتے کھاتے، اور بھوکے جس طریقے سے اس کو دبوچتے کھانے کا جو ہے اس کے اوپر کود پڑتے کھانے کے لیے بھوکے، اس طریقے سے ایک وقت آئے گا امت مسلمہ پر ہر قوم اسی طریقے سے جو ہے نا کود پڑیں گی۔ تو آج وہ وقت ہم دیکھ رہے ہیں آنکھوں سے، آج وہ وقت ہمارے سامنے ہے کہ کس طریقے سے مسلمانوں کو ہر جو ہے نا قوم مسلمانوں کو ختم کرنے کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، لیکن مسلمانوں کو اس کا ہوش ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ تو پھر آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یعنی صحابہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ کیا ہم اس وقت میں کم ہوں گے؟ کیا ہماری تعداد اس وقت میں کم ہوگی؟ تو حضور فرماتے نہیں، بل ہم کثیر، آپ کثرت سے ہوں گے۔ پھر کیا وجہ ہوں گی یا رسول اللہ کہ اس قدر پستی میں جو ہے نا اسلام چلا جائے گا، اس قدر مسلمانوں کو جو ہے نا سختی کا عالم ہوں گا اور ضلالت برداشت کر رہی ہوں گی؟ تو آپ فرماتے ہیں حب الدنیا کراہت الموت، یعنی اس وقت ان کو مال سے محبت، دنیا سے محبت ہو جائے گی، اور حب الدنیا کراہت الموت، موت سے کراہت ہو جائے گی۔ حضرت فرماتے تھے کہ حضرت کا فرمان ہے کہ مسلمان موت جہاں دکھی وہاں پر جو ہے نا لپکتا تھا اس کو موت کو گلے لگانے،
اللہ بھی قرآن میں فرماتا فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں ہم جو جیتے تھے تو جنگوں کی مصیبت کے لیے اور مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے، تھی نہ کچھ تیغ و زنی اپنی حکومت کے لیے، سر بکف پھرتے تھے ہم تیرے نام کی عظمت کے لیے، ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ یعنی صحابہ کے نصب العین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرنا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو منوانا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اطہر کو جو ہے نا اپنے کندھوں پر ڈھو کر جو ہے نا گلی کوچوں میں، ملکوں میں، خریوں میں جو ہے نا پھیل جانا تھا، تو اس کے جو ہے نا عوض میں اللہ تعالیٰ ان کو فتوحات اور جو ہے نا فتح بھی دیتا تھا، اور اس کے بدلے میں اگر ان کے اوپر کچھ سختیاں ہو رہے تو اللہ تعالیٰ وہ حکومتوں کو اکھاڑ کے پھینک دیتا تھا۔ لیکن آج مسلمان، جس طرح اس سورے میں فرمایا گیا ہے کہ یہ سورے کا جو ہے نا مقصد کیا ہے؟ غلبہ اسلام۔ آج مسلمانوں کے ذہن میں سے سب سے پہلے کانسیپٹ کیا نکال دیا گیا؟ غلبہ اسلام، یعنی تبلیغ اسلام میں کانسیپٹ ختم کر دیا گیا۔ کیا بول رہے ہیں؟ ارے اپنوں میں پہلے اصلاح کی ضرورت ہے، تبلیغ بعد میں کرنا جی، غیروں میں پہلے اصلاح کرو، اپنوں میں اصلاح بھی نہیں، اپنوں میں تبلیغ کرنا کرتے، اپنوں میں تبلیغ کر کے 72 فرقے بنائے، ابھی کیا کرتی کی؟ اپنوں میں تبلیغ کر کے 72 بنا دیے، اور کیا کرتے گی؟ تو یہ مسلمان اپنا کام، اپنا جو ہے نا فرض بھول جانے کی وجہ سے آج جوتے مار کے یہ قوم جو ہے نا یاد دلا رہی کہ ہم جوان ہو گئے، ہم کو جو ہے نا آغوش میں لو، اپنے ہم کو جو ہے نا دین اسلام میں لو۔ تو یہ لوگ جو ہے نا جوتے مار کے بتا رہے کہ آج وہ وجود اطہر جو 1924 میں فرمایا تھا کہ مسلمانوں کو ایک ہونے کی ضرورت ہے، اور گدک کی وہ سرزمین سے اعلان فرمایا آپ نے کہ آپ پنچ شانتی مار، یعنی 5 اصول ایسے بتائے جو ساری دنیا کے لیے امن اور شانتی کا پیکر ہے۔ آؤ اس خانقاہ میں، اور اس خانقاہ میں وہ جو ہے نا وہ روحانی کوثر ہے، اور وہ جو ہے نا وہ مواد ہے جو آج دنیا جو ہے نا بے چین، بے قرار اور جنگی جو ہے نا عالمگیر جنگ کی جو ہے نا دہانے پر کھڑی ہوئی ہے، تھرڈ ورلڈ وار کے جو ہے نا قریب پہنچی ہوئی ہے۔ کس لیے؟ کہ مقصد کو بھول گئے، آپس میں جو ہے نا دشمنیاں پالے ہوئے ہیں، فرقہ ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور پھر مسلمان اپنے مقصد کو بھول کے ان کو دعوت اسلام چھوڑ کر بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت صاحب قبلہ کا کیا کمال ہے، دیکھیے کہ حضرت صاحب قبلہ مثال دیتے ہیں کہ وہ 2 منزلہ جہاز، آج جو مسلمان اگر جو ہے نا اپنے کام کو بھول کے اگر چھوڑ دیا، پھر مسلمان سمجھ رہے کہ ہم مست ٹھنڈے جو ہے نا کمروں میں، محلوں میں رہیں گے، کاروں میں پھریں گے اور بس عیش میں رہیں گے، ہم کو کچھ ہونے والا نہیں، بلکہ بتاتے ہیں کہ جو ہے وہ 2 منزلہ جہاز کی مثال دیتے ہیں صاحب قبلہ، اور فرماتے ہیں کہ نچلے درجے والوں کے پاس پانی جو ہے نا ختم ہو گیا، اوپر والوں کے پاس پانی ہے، اور جہاز سمندر میں، سمندر کا پانی پی سکتے نہیں، سالٹ واٹر رہتا، کھارا پانی۔ تو نچلے والے بتاتے ہیں کہ جو ہے نا اوپر والوں سے کہتے ہیں ہمارے بچے مر رہے ہیں، ہمارے کو جو ہے نا پانی کی ضرورت ہے، پانی دو۔ وہ لوگ بولتے ہیں لاہور والا، چلو تم کافر ہے، تم فلاں ہٹو، ہم نہیں دیتے تمہارے کو پانی، جھڑک رہے۔ تو وہ لوگ کیا کرتے؟ مرنے سے پہلے کیا کرتے؟ کشتی کو سوراخ ڈال کے مرتے۔ ہم تو مر رہے نا، ان لوگوں کو ہی چھوڑنا، سوراخ ڈالو۔ تو آج مسلمانوں کی جو کشتی میں سوراخ پڑا ہوا ہے، وہ کیا وجہ ہے؟ کہ یہ لوگ جو ان کے پاس قرآن مجید جو کوثر ہے، جو دین اسلام جو آب حیات ہے، اس کو اپنے حد تک اس رکھ کے چھوڑ دیے ہوئے ہیں، اس واسطے ڈرتے پڑ رہے کہ ہم تک کہیں کو نہیں پہنچا رہے، ہم تک کہیں کو نہیں بتا رہے یہ کیا۔ قرآن میں اللہ فرماتا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، نہیں بھیجا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مگر تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس بھی موجود ہے، یہ غیر اقوام کے پاس بھی، لیکن ایک پردہ ہے وہ پردے کو اٹھانے کی ضرورت ہے۔ ذرا آپ جو ہے نا اپنے جو ہے دامن کو دراز کرنے کی ضرورت ہے، یہ قوم تمہارے دامن میں گرنے کے لیے تیار ہے۔ یعنی جس طرح قرآن مجید میں اللہ فرما رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم، جبکہ ان لوگوں کو تبلیغ کرنے کا حقیق نہیں ہے کرسچنوں کو، لیکن وہ قوم اپنا جان مال لگا کے تبلیغ کر رہی، جبکہ دین اسلام کا یہ حق ہے کہ تبلیغ کا، اور جو ہے نا لوگ جو ہے نا دین اسلام کو جو ہے نا قبول کر کے ہی جو ہے نا چین اور جو ہے نا آب حیات اور جو ہے نا ابدی حیات پا سکتے ہیں۔ لیکن مسلمان خود کس طریقے سے اس کا ذہن کو جو ہے نا پھیر دیا گیا، کس طریقے سے وہ جو ہے نا دجال کہ جو ہے نا فتنے میں پھنس گیا، وہ انٹرنیٹ میں پھنس گیا، وہ جال میں پھنس گیا۔ جس طریقے سے سابقہ مبلغین فرماتے تھے کہ جو ہے نا وہ دجال آئے گا، کہتے جال بچھائیں گا، دانے ڈالیں گا،
کبوتروں کو جو ہے نا ایک مثال دے کے بتاتے ہیں کہ جو ہے نا ہم نہیں کھائیں گے ہم نہیں پھنسیں گے، بلکہ آج جال میں پھنس کے ہم نہیں کھائیں گے ہم نہیں پھنسیں گے بلکہ معاملہ بنا ہوا ہے. یعنی وہ سب سے پہلے وہ دجال کی کیا جو ہے سوچ ہے کہ یہ مسلمان نماز پڑھتے ہیں تو ان کو مسجدیں بنا کر دو. علامہ اقبال کیا فرماتے ہیں کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں، رات رات زبردست مسجد، اے سی کے ایئر کنڈیشنر، مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا. ایک سجدہ جسے تو گرہ سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. وہ سجدے کے واسطے اللہ تعالیٰ جو ہے نا تم کو جو ہے وہ سلی اس پہ جو ہے نا اپنا وسترہ تیز کر کے اور جو ہے نا رگے باطل کے لیے نشتر بن کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منوانے کے لیے جب مومن میدان میں نکلتا ہے تو اللہ کو جب غیرت آتی، جب جو ہے نا اللہ تعالیٰ بڑے بڑے حکومتوں کو تاش کر کے بتاتا، بجائے اس کے اگر تم جو ہے نا مسجد میں بیٹھ کے فنصرنا القوم الکافرین، اللہ ہم کافروں پہ نصرت دے، یہاں بیٹھ کے مسجد میں بیٹھ کے بولو یا مکہ شریف میں دعا کر کے بولو، روکے اللہ تعالیٰ مدد نہیں دیتا. کیوں؟ اللہ چاہتا ہے کہ تم میں سے جو ہے نا کھڑے ہو، اور اللہ جو ہے نا اگر اللہ کو جو ہے نا ویسا ہوتا تو پھر اللہ خود پوری دنیا کو مسلمان کر دیتا. لیکن یہاں پہ کیا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہاں پہ امتحان دینا ہے. موت اور حیات کا جو کنڈیشن لگایا اللہ کس لیے لگایا؟ تاکہ تم میں احسن کون ہے، بہتر کون ہے، وہ جاننے کے لیے کنڈیشن لگایا اللہ یہاں پہ. اور پھر مقامات بھی تو دیا، غوث، قطب، ابدال، ابدی حیات پانے والے مقامات دیا. لیکن انسان یہ اللہ کی تجارت کو چھوڑ کے دنیا کی تجارت میں اپنی صلاحیت لگا رہا. راتوں میں نائٹ ڈیوٹیاں، راتوں میں جو ہے نا رات بھر کام کرنا دنیا کے لیے. اللہ کا وعدہ ہے رزق کا کہ جس طرح موت انسان کو ڈھونڈتی ہے اس طرح رزق انسان کو ڈھونڈتا ہے. لیکن اللہ کے لکھا کا وعدہ نہیں ہے، لکھا کے لیے بندے کو کوشش کرنا ہے. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اللہ اکبر، کیسی آیت ہے، ہم بول کے صرف گزر جاتے. یہ آیت کو محسوس کر کے دیکھو. نیند کی اہمیت اس کو معلوم ہے جو رات بھر جگتے، نیند کی اہمیت ان کو معلوم ہے. صحت کی اہمیت اس کو معلوم ہے جو سخت بیمار ہے. جو انسان کو پہلے سے صحت ہے اس کی اہمیت اس کو نہیں معلوم رہتی. جو راتوں میں جو ہے نا خوب سوتے ہیں ان کو رات کی نیند کی اہمیت نہیں معلوم رہتی. جس کے اوپر دین اسلام کی فکر اور جس کے اوپر دین اسلام کی ذمہ داری رہتی کندھوں پہ، اس کو معلوم رہتا دین اسلام کا شیرازہ کس طرح بکھیرا جا رہا، کس طریقے سے دین اسلام پہ ہر دن حملے کیے جا رہے. تو یہ وہ وجود مبارک ہے جو 1924 میں جو ہے نا تنہا کھڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اسلام کے اوپر اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس قدر گندہ دہنی کی جا رہی تھی کہ اس وقت بڑے بڑے مدارس موجود تھے، بڑے بڑے دارالعلوم موجود تھے، بڑے بڑے مدرسے موجود تھے. کوئی کھڑا ہوا کیا؟ کوئی جواب دیا؟ نہیں دیا. لیکن یہ وجود اطہر 8 دن قاضی کے باغ میں روتے ہوئے بیٹھے ہیں قبلہ، یا اللہ صحابہ کرام کس تکلیف سے ایک ایک وجود کو دین اسلام میں جو ہے نا لائے. آج یعنی 1924 کی تاریخ میں 17 لاکھ مسلمانوں کو مرتد کر دیا گیا، کنورٹ کر دیا گیا، مسلمان سے جو ہے نا عیسائی بنا دیا گیا. 70,000 عالموں کو جو ہے نا ان کو جو ہے نا پھیر لیا گیا. کسی ایک کو اسلام میں لا کے دیکھو کتنی مشکل ہوتی. اس کے بعد معلوم ہوتا 17 لاکھ کی جو ہے نا گنتی کیا ہے، 17 لاکھ کس کو بولتے. کسی ایک کو اسلام کی دعوت دے کے دیکھو، صحابہ کرام دین اسلام کو سمجھاتے ہوئے شہید ہو گئے. دیا جانے کبھی یورپ کی کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نہ دستی تھی جہانداروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی. اللہ اکبر. یہ صحابہ کا جذبہ و ایمان کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اگر کچھ بول بھی دے تو وہاں پہ صحابہ برداشت نہیں کرتے تھے. یہاں پہ کتابوں میں کتابیں لکھ دیے جا رہے، جو مکویا کہا جا رہا. وہ اسپین کا واقعہ مجھے یاد آتا ہے، وہ اسپین کا واقعہ. یعنی اسپین پہلے مسلمانوں کے انڈر میں تھا نا، پھر کیسا گیا مسلمانوں کے ہاتھ سے؟ کیسا گیا؟ یہی لاپرواہی سے گیا، یہی ایمان کی جو ہے نا سردی سے گیا. اس کے واسطے علامہ اقبال کیا کمال فرماتے ہیں کہ یہ یہود اور نصارہ بخوبی جانتے ہیں کہ مسلمان یہ لوگ جو ہے نا بھوک سے، پیاس سے نہیں ڈرنے والے، موت سے، جنگ سے نہیں ڈرنے والے ہیں. ان کو اگر شکست دینا ہے تو ایک ہتھیار زبردست ہے جو بغیر جو ہے نا کچھ جنگ کرے کے حاصل ہو سکتا. وہ کیا؟ ان کے اندر سے روح محمد نکال دو صلی اللہ علیہ وسلم. یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، اس کے بدن سے روح محمد ہی نکال.
جب تک اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور درد ہے، انہیں بے چین بے قرار رہتا، راتوں میں ہر وقت غلبہ اسلام کے بارے میں سوچتے رہتا، ہر وقت دھر رہتی کہ کس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منواؤں، اور پھر اس کام میں اگر جان بھی چلی جائے تو کیا مبارک ہے، کیا مبارک ہے۔ زندہ ہے تو غازی ہے، مرنے پہ شہادت ہے، ہر سمت منافع ہے۔ زندہ بھی ہے تو منافع ہے، اگر شہید بھی ہوگا تو منافع ہے۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ تو میں بتا رہا تھا اسپین کا وہ واقعہ کہ وہاں پہ اسپین کی مسجد میں جب مسلمان جو ہے نا نماز پڑھ کے نکل رہے تو جو ہے نا یہودیوں کی یعنی لوگوں کی نیت بری ہوئی کہ جو ہے نا یہ لوگوں کو جو ہے نا پھر سے اسپین ان کے حوالے، یعنی ان سے اسپین کھینچ لیں، ان سے اسپین واپس لے لیں۔ تو پھر وہ لوگ کیا کریں کہ یہ سب سے پہلے مسلمانوں کے اندر جو ہے نا شراب نوشی اور جو ہے نا گناہوں کو عام کر دیے۔ کرنے کے بعد ایک شخص کو تیار کرے، اس کو پیسے دیے، پیسے دے کے جو ہے نا بولے کہ جاؤ، جب مسلمان جمعہ کی نماز سے باہر نکلے تو مسجد کے باہر ٹھہر کے ان کے نبی کو جو ہے نا غیر غلط بولو، ان کے نبی کے خلاف بولو، بس تمہارا اتنا ہی کام۔ تو وہ جو ہے نا وہ ایسے وہی کرا، گیا۔ اب جا کے جو ہے نا نماز جب مسلمان پڑھ کے نکلنے کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کر رہا انہیں، حالانکہ جو ہے نا دیوانی حالت میں ہے انہیں، تو کپڑے پھٹتا مارے اس کو، بولے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا گستاخی کرتا، بدبخت، خوب مارے۔ کیوں؟ ایمان کی جولانی تھی اندر، خوب مارے۔ پھر بولے اب وہ شخص جب گیا ادمرا ہو کے، جانے کے بعد جب دیکھے اس کی حالت تو بولے اتنا مارے کہ مرنا باقی تھا، ان کے اندر ابھی بہت ایمان ہے، ابھی ان کے اندر وہی اسپرٹ باقی ہے، ابھی ان کے اندر وہی جو ہے نا خون میں حرارت باقی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ان کے اندر باقی ہے، ابھی ان کے اندر جو ہے نا فحاشی عام کرو، ابھی ان کے اندر گناہوں کو عام کرو، ابھی ان کے اندر لوازمات دنیا کو بڑھا دو، ابھی جو ان کو جو ہے نا دنیا میں جو ہے نا اور جو ان کو پھنسا دو۔ اس کے بعد پھر ایک مرتبہ بھیجتے، اور آسان اور سہل دنیا کو بڑھا دینے کا پھر ایک مرتبہ بھیجتے۔ پھر مسلمان جب نماز پڑھ کے آ کے اب پھر الگ انداز سے اولیے سے کھڑا ہوا رہتا، پھر کھڑے کے دیوانہ وار جو ہے نا چیخ کے گستاخی کرتا، تو یہی مسلمان بولتے ارے اس کو اس سے پہلے مرے سا مارے تھے، سمجھ میں نہیں آیا، لگتا اس کو لگتا ہے پاگل ہے، یہ بیوقوف ہے، احمق ہے، ارے اس کو کیا بولیں گے، خالی ڈرا کے بھجا دیے، صرف ڈرا کے، اس سے پہلے مارے تھے اب ڈرا کے ڈھکل کے جو ہے نا بھجا دیے۔ تیسری مرتبہ کا انتظار نہیں کرے وہ لوگ، یہود و نصارہ تیسری مرتبہ کا انتظار نہیں کرے کہ بولے جب وہ شخص آ گیا صحیح سلامت حالت میں، ان کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے کے بعد بھی زندہ سلامت صحیح انداز سے واپس آ گیا، بولے اب یہ وقت بہترین ہے ان کے اوپر جو ہے نا قابض ہونے کا، ان کے اوپر غلبہ پانے کا۔ گیا ان کے اندر سے جو ہے نا وہ عشق، گئی ان کے اندر سے وہ حرارت، گیا ان کے اندر سے وہ ایمان، اب ان کے اوپر ہمارے ساتھ ہمارے ہاتھ میں ہتھیار نہیں بھی ہے، ہم ان کو فتح کر سکتے، بلکہ جو ہے نا اسی دن اپنی فوج کو اتار کے جو ہے نا مسلمانوں کی گردنوں کا جو ہے نا پہاڑ بنا دیے، وہاں پر مسجدوں میں گھوڑوں کا استبل بنا ڈالے، اس قدر مارے مسلمانوں کو کہ جو ہے نا پوچھو مت۔ کیوں؟ دیکھ لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے اندر سے ختم ہو گئی، یعنی گستاخی سن کے بھی خاموش ہے، پاگل ہے بول کے چھوڑ دیے۔ اس قدر اس تاریخ ایسی جو ہے نا خون سے تاریخ لکھی ہوئی ہے وہ، یعنی یہی واقعہ جب اسپین جب فتح ہوا، کیسا فتح ہوا، اگر وہ یہ تو تاریخ پستی کی سنایا، اب عروج کی سناتا ہوں، یعنی یہی اسپین کس طریقے سے حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ نے کیسا فتح کیا، وہ نوجوان، وہ جو ہے نا عاشق رسول، اور وہ جو ہے نا دین کا جو ہے نا علم بردار، کس طریقے سے رات دن جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار کر کئی راتوں کو نہیں سویا ہوا، تڑپتا ہوا وہ طارق بن زیاد دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اب میں جا رہا ہوں اسپین کو فتح کرنے کے لیے، تیرے نبی پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے نا لوائے حمد وہاں جو ہے نا نصب کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اے اللہ تو میرا ساتھ دینا، یہ میرا مٹھی بھر لشکر میرے ساتھ ہے، تو میرا ساتھ دینا اللہ۔ تو جب گئے انہوں کشتیوں میں، جب اسپین کو گئے، جانے کے بعد سب سے پہلے کمانڈر نے کیا کیا کہ وہ جو کشتیوں میں آئے تھے ان کشتیوں کو حکم دیا کہ یہ کشتیوں کو سب سے پہلے جلا دو۔ تب جب اطلاع ملی کہ جب ہم نکلے تھے تو ہمارے کو اطلاع کیا تھی کہ یہ جو اسپین میں جو دشمنان اسلام ہے ان کی تعداد یہ ہے، تو اس تعداد کے حساب سے مسلمان تیار ہو کے لشکر میں نکلے تھے۔ جب معلوم ہوا ان کی زمین پر جانے کے بعد کہ تعداد کی گمان سے بڑھ کر ہے، ہم جو گمان کر کے جو تیاری کر کے جو اسلحہ لے کے نکلے تھے اس سے کئی بڑھ کر ہے، تو کمانڈر کو آ کے بولے
اے طارق بن زیاد ہم جو گمان کر کے آئے تھے وہ اس سے کئی بڑھ کر ہے، تو ہم کیا کرنا؟ تو بولے سب سے پہلے کشتیاں کو جلاؤ. کشتیاں جل گئے اور پھر اپنے لوگوں کی طرف مخاطب ہو کر کہتے ہیں اے لوگوں خودکشی کرنا حرام موت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے شہید ہونا ابدی حیات کا سامان ہے، تو چلو ہم ان کو بتائیں کہ کس طرح ہمارے آبا و اجداد 313 رہ کر 1000 پہ غالب آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عشق تھا، نہ تیغ و تیر پر تکیہ، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر بھروسہ تھا، تو ایک سادی سی کالی کملی والے پر. یعنی وہ ایک زبردست تقریر کر کے جو ہے نا پھر آپ جب ان کے طرف جو ہے دشمنوں کی طرف جب جاتے ہیں، جانے کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں پر فتح یابی عطا کرتا ہے. اور پھر مورخین لکھنے میں آپ سے ایک شخص پوچھتے ہیں، وہ ہونے کے بعد فتوحات ہونے کے بعد پوچھتے ہیں حضرت ایسی کون سی چیز تھی جو آپ کو یہ اتنا بڑا قدم اٹھا لیا کہ کشتیوں کو جلا دو بول کے؟ بولے جس کشتیوں میں آپ آئے چاہتے تو ایک دو جو ہے نا دستے کو بھیج کے اور لوگوں کو بلا سکتے تھے، یہ کیسا عمل کرے کشتیوں کو جلا کے چھوڑے؟ یہ سمجھ میں نہیں آیا. بولے آخر ایسی کون سی چیز آپ کو جو ہے نا وہ تھی، کس چیز پہ آپ کو گھمنڈ تھا یا کس چیز پہ آپ کو وہ تھا؟ تو آپ کیا بولے معلوم؟ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں کشتیوں میں جب سفر کے لیے غلبہ اسلام کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو جو ہے نا قائم کرنے کے لیے جب کشتیوں میں ہم سفر کے لیے نکلے تھے تو میں خواب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگی لباس میں ہیں اور فرما رہے ہیں اے تاریخ چلو با میں بھی تمہارے ساتھ آ رہا ہوں. اور جس جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہو وہ جنگ جو ہے نا ہار ہی نہیں سکتے، اس لیے یہ یقین سے میں نے جو ہے کشتیوں کو جلا دیا. فرما یعنی یہ جنگ میں میرے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے. پھر کس کا جو ہے نا کس کی مجال ہے یا کون سی ایسی طاقت ہے جو ہے نا ہم کو ہرا سکے؟ یہ وجہ تھی میں نے اس واسطے کشتیوں کو جلایا. تو یہ مسلمانوں کا ایمان تھا، یہ یقین تھا. لیکن آج وہ ایمان ختم ہو گیا. نوجوانوں جو ہے نا وہ اس کے اندر سے وہ جو اسپرٹ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عشق تھا، جو تبلیغ اسلام کی جو ہے نا وہ تڑپ تھی، وہ ختم کر دیا گیا. تو آج اس واسطے جو ہے نا ذلیل و خوار ہو کے جوتے کھا رہے. حضرت صاحب قبلہ کیا فرمائیں؟ آج کے وقت کو، آج کے حال کو فرمایا رسول اللہ نے. یہ نقشے میں، یہ اشعار میں پورے حالات حضرت صاحب قبلہ نے کھینچ دیا، کیونکہ آپ ہی کو حق تھا. وہ آج کے حال کو فرمایا رسول اللہ نے، میری امت پہ اندھیرے کا زمانہ ہوگا. چھوڑ قرآن کو، امت جب پریشان ہوگی. آج وہ ہے نہیں قرآن کو چھوڑ کے پریشان ہے، کیسا ہوں گا؟ اگر 4 دن ڈیوٹی پہ نہیں گئے تو جورو بچے کیا کھائیں گے؟ ایسے لوازماتیں بڑھا لیے زندگی کے، کام نہیں کرے تو جو جورو مارتی، گھر والے بچے بھوکے رہتے. صحابہ کو نہیں تھے نہیں جورو بچے، صحابہ کو نہیں تھا نہیں گھر، ان کو پیٹ نہیں تھا نہیں لگے ہوا، اسلام ان کے لیے تھا نہیں. کیا فرما رہے؟ چھوڑ قرآن کو. وہ توکل کو چھوڑ دیے، وہ قرآن کے درس کو چھوڑ دیے، وہ فقیری کے جو ہے نا درس کو چھوڑ دیے. توکل کس پہ ہو گیا؟ خیر میں بولنا نہیں چاہ رہا. چھوڑ قرآن کو. امت جب پریشان ہوگی ہوگا کثرت پہ بھروسہ، گم ہوا ایمان ان کا. کس سے بھروسہ ہے؟ کثرت پہ. ہوگا کثرت پہ بھروسہ، گم ہوا ایمان ان کا. خس و خاشاک سے اڑتے رہیں گے سارے. یا الہی مجھے دکھ ہے تو میری امت کا. یعنی ایک رات آپ تڑپ کے رو رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی یہ دن، یہ حالات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب دکھایا جا رہا کہ اس طریقے سے مسلمانوں کو شیرزہ بکھایا جائے گا، اس طریقے سے مسلمانوں کا کچھ تو خون ہوگا، اس طریقے سے جو ہے نا مسلمانوں کو مارا جائے گا، ذلیل کیا جائے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے زار و خطر. تو حضرت صاحب قبلہ اپنے خلم مبارک سے وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غم کو قلم بند کر رہے، اور پڑھنے والوں کے لیے، عمل کرنے والوں کے لیے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کو سینے میں جو ہے نا بسانے کے لیے بہترین جو ہے نا وہ نقشے کو سامنے رکھ رہے. چھوڑ قرآن کو. امت جب پریشان ہوگی ہوگا کثرت بھروسہ، گم ہوا ایمان ان کا. خس و خاشاک سے اڑتے رہیں گے سارے. یا الہی مجھے دکھ ہے تو میری امت کا. تبھی یوتی کا کہا اور فترضا بولا کہ عطا. اللہ بولا آپ کے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غم کو دیکھ کے، تکلیف کو دیکھ کے اللہ فرما رہا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یوتی کا فترضا. تبھی یوتی کا کہا اور فترضا بولا کہ عطا ایسی کروں گا کہ تو راضی ہوگا. اس زمانے میں جو دیتا ہے عطا ہے اس کی. یعنی تبلیغ و ہجرت و غزوہ تو جہاد ہی ہوگا. یعنی بس اسی ذریعے سے اسلام کا غلبہ ہوگا، پرچم اسلام کل ہند پہ لہرائے گا. یعنی کیا معاملہ ہے، کس طریقے سے جو ہے نا حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درد مبارک کو اللہ تعالیٰ آسان کیا، اور کس طریقے سے ایک ہی جملے میں میرے رب نے بتایا مجھ کو 1300 سال آگے جو ہوا وہ ہوگا. یعنی یہ وہ دربار ہے، اللہ تعالیٰ نے ہندوستان کو چنا ہے
میر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی. یعنی علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہندوستان سے ٹھنڈی ہوا آئی، یعنی اللہ کا منشا ہے کہ ہندوستان کو جنت نشان بنائے. یعنی یہ جو اس وقت آگ جو ہے نا سما پھیلا ہوا ہے، آگ جو پھیلی ہوئی ہے، یہ آگ کو جو ہے نا گلستان بنانے کے واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا ہے. تو وہ تمنا کو لے کر الحسنی والحسینی نجیب الطرفین تقدس مع سید السادات حضرت مولانا سید صدیق حسین صاحب قبلہ المعروف و صدیق دیندار چند بسویشور قدس العزیز صاحب قبلہ عالم کا وجود مبارک تشریف لایا، اور تشریف لا کر اس حق کو ادا کیا جو حق امام حسین علیہ مقام نے کربلا میں یزید کے جو ہے نا لشکر کے سامنے یہ کہا تھا کہ میں تم سے جنگ کرنے کے لیے نہیں آیا، اگر جنگ کرنے کے لیے آتا تو یہ 72 تن کو لے کر نہیں آتا 22,000 کے لشکر کے سامنے، آپ کے معصوم بچوں کو جو ہے نا لے کر نہیں آتا، دھوکے سے بلایا گیا تھا. لیکن وہاں پہ آپ نے جو 3 شرائط رکھے امام حسین علیہ مقام نے، کیا کہ جو ہے نا میرے کو یزید سے جو ہے نا بالراز جو ہے نا سے بات کر رہا ہوں، میرے کو ملنے دو، نہیں ملنے دیا، یا پھر کہ آپ نے فرمایا مجھے مدینے کی طرف واپس جانے دو، وہ بھی جو ہے نا نہیں ہو سکتا بولے. تیسری بات فرمائی جہاں سے میرے نانا جان کو ٹھنڈی ہوا آئی ہندوستان کو تو مجھے جانے دو. فرمایا دھوکے سے یزید نے جو ہے نا آپ کو شہید کروایا. لیکن حسا قبلہ فرماتے جامع البحرین میں آپ کے وجود مبارک بظاہر وہاں پر وجود جو ہے نا وہاں شہادت پایا، لیکن روح مبارک ہندوستان کی طرف عود کر آئی، اور پھر علموں کی صورت میں دین اسلام کو جو ہے نا ہزاروں لاکھوں کو جو ہے نا دین اسلام میں داخل کیا. ایک وقت چلا اس طریقے سے دین اسلام پھیلتا رہا، پھر اس کے بعد وہ روح مبارک میں ایک وجود کو جو ہے نا اختیار کیا. اس کے بعد علل اعلان ڈنکے کی چوٹ پہ بینات کے ساتھ نشانات کے ساتھ تمام جو ہے نا وہ ریفرنسز کے ساتھ دلائل کے ساتھ اپنے جو ہے نا وہ سورج جو ہے نا نصف النہار پر آ کر آب و تاب سے جو ہے نا دین اسلام کو پیش کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا. اور پھر جو ہے نا حضرت قبلہ کی صورت مبارک سے وہ جو ہے نا 600 رجواڑوں کو علل اعلان دین اسلام کی دعوت دی، 700 جو ہے نا پنڈتوں کو اسلام کی دعوت دی، اور پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کو اس طرح بیان کیا کہ جو ہے نا اپنی بھری جوانی دین اسلام کے لیے وقف کر بتایا. حضرت قبلہ کیا فرماتے ہیں؟ علم و زر اور جوانی کو نظر کر دے کر ہے کہیں دین محمد کا کوئی مت والا. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے اپنے آپ کو سب جنے بول رہے، اور کیا بول رہے؟ سلام میں لکا مالی فدا سلام علیک، لکا جانی فدا سلام علیک. لیکن ایسے وقت میں جب حضور کے اوپر جو ہے نا گندا دہنی ہو رہی، اب میں مثال بارہا دیتے ہیں مبلغین یہاں پہ کہ باپ کو ٹھسکا لگا، کیونکہ امثال للناس انسانوں کو مثال سے سمجھایا جاتا ہے. قرآن فرماتا ہے کہ مثال سے بات نہیں سمجھ میں آتی کہ باپ کو ٹھسکا لگا، باپ کو پانی کی ضرورت ہے، اور بیٹا بول رہا بابا آپ کتنے خوبصورت ہے، بابا آپ نے میرے لیے کیا کیا کیا، سائیکل لایا، گھر میں کو پڑھایا لکھایا، ارے بے خوف پانی لا بول بابا آپ کے کتنے میرے کو دنیا میں لایا آپ نے. ارے تعریف کب کرنا ہے؟ باپ تکلیف میں ہے. ویسی صورت میں تعریف کرتا کیا باپ راضی ہوتا ہے؟ میرا بچہ بولتا کھینچ کے دیتا، ارے بے خوف تیرے کو جب جو وقت ہے وہ چھوڑ کے جو ہے نا آپ کل یہ کیا کر لیتے بیٹا، دیوانے بولتا ہوں. تو ایسے وقت میں خیام ہونے کی ٹھہرنے کی ضرورت ہے، اپنے عشق کو میدان میں منوانے کی ضرورت ہے، بڑے بڑے مقامات کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے، وہ ولایت کو جو ہے نا حاصل کر کے لوگوں کو ولی بنانے کی ضرورت ہے. فکر روٹی کی کرے اور ولی بھی بن جائے، یہ تو چاہتا ہے کہ وہ آگ اور پانی ایک جا. حضرت قبلہ فرماتے ہیں کہ آپ نے اس بیڑے کو، اس کام کو، اس جو ہے نا مقصد کو جب کھڑا ہوا، آپ نے جب یہ لے کر جب کھڑے ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ دنیا کرتے ہوئے میں دین نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ آج جب دنیا کرتے ہیں جو ہے نا جب آفس میں تھے، جب جو ہے نا منشی کے اس میں جب بیٹھ کے جب حساب کتاب کرنے مصروف ہے فائلوں کو پڑھنے کرنے میں، 7 بجے بیٹھے آپ نے گھڑی دے کر 7 بجے آپ بیٹھے تو جب پھر ذرا سا اٹھا کے جب چہرہ مبارک دیکھے تو 12 بج رہے. اتنا وقت اگر میں دنیا میں لگاؤں تو دین میں کب اپنا وقت کو لگاؤں گا؟ دین اسلام کے کب اپنے وقت کو لگاؤں؟ تو آپ کیا فرمائیں؟ دنیا کو چھوڑ دیے. کیسا چھوڑے؟ زبردست طریقے سے دنیا کر کے چھوڑے، 4 سپر ٹاپ جو نوکریاں کر کے چھوڑے. اور پھر کیا فرمائیں؟ آیا دربار میں تیرے ترک دنیا کر کر. اب اللہ کو کیا بول رہا کہ اللہ میں نوجوان ہوں، تمام صلاحیتوں سے پر ہوں، میرے اندر یہ صلاحیت ہے. سرور عالم کتاب میں آپ فرماتے ہیں کہ میں نوجوان ہوں. اے اللہ تو نے موسیٰ کی سوکھی لکڑی سے کام لیا. اے اللہ میں تو تر و تازہ سادات ہوں. اے اللہ میں تو جو ہے نا اتنے زبانوں پہ مہارت رکھتا ہوں، میرے اندر یہ فن ہے. کبھی میں نے اپنے دوست کو کسی مارکے میں، کسی معاملے میں، کسی بھی جو ہے نا پڑھائی کے جو ہے نا میدان میں، کسی بھی جو ہے نا میدان میں مجھ سے آگے بڑھتا ہوا نہیں دیکھا. اے اللہ میں اتنے صلاحیت والا ہوں.
اے اللہ میرے سے تو کیا دین کا کام نہیں لیتا. 14 سال آپ نے رو کر دعا کیا. اور پھر نشاط الاخلاق میں لکھتے ہیں میرا عشق دیوانہ وار اللہ میں پھرنا. اور پھر اللہ سے جو ہے نا اس کا جواب کس طرح آنا. آپ لکھتے ہیں آیا دربار میں تیرے ترک دنیا کر کر میں نے لکھی تھی ایک درخواست. اللہ کو درخواست نہیں, میں نے لکھی تھی ایک درخواست, تو ہے واقف بہتر, ہوں میں جس کام کے قابل وہی خدمت لے لے, تجھ کو معلوم ہے تیرا بندہ ہے کس. یعنی کیا صاحب قبلہ کا فرمان ہے کہ جو ہے نا یعنی کوئی کام اپنے بھیجے سے نہیں بولنا میں یہ کام کرتا ہوں. بچپن میں آپ کے دوست پوچھتے تھے صدیق میں آپ بڑے ہو کے کیا بنیں گے. ایسا قبلہ فرمایا نہیں میں کچھ بننا نہیں ہے, اللہ جو مجھے بنانا چاہتا ہے بس میں وہ بنوں گا. کیوں؟ اگر ہم سوچ لیے کہ میرے کو ڈاکٹر بننا ہے, کیا معلوم اللہ کو اس سے بڑا کچھ بنانا ہوگا. تو یہاں پہ حضرت قبلہ نے دعا کیسے سکھائی, ہوں میں جس کام کے قابل وہی خدمت لے لے, تو اس کو معلوم ہے تیرا بندہ ہے کس ڈھب کا. تو یہاں پہ ایسا قبلہ وہی فرما رہے اللہ کو کہ آیا دربار میں تیرے دنیا کو کر کے ٹھوکر مار کے دنیا کو جو ہے نا بتا کے. کیونکہ اس وقت میں کیا مشہور تھا, دکن میں اللہ مل جاتا لیکن نوکری نہیں ملتی بلکہ مشہور تھا. تو وہ چیز کو سرکار کو بتانا تھا کہ اللہ ملنا مشکل ہے, اللہ کا لکھا حاصل کرنا مشکل ہے. یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی, اے انسان یقیناً تو بہت محنتی ہے. ایک جنا جو ہے نا سبل مارتا دھنگا مارتا ہوا جو ہے نا کھوتے ہوئے جو ہے نا سبل کو سر لگا کے سو گیا, آنکھ لگ گئی کہتے صاحب کا واقعہ ہے شاید, جو ہے نا سو گیا. صاحب قبلہ فرما دیکھو با کیسے سخت محنتی ہے با انسان, کھوتے کھوتے جو ہے نا سو گیا. کتنا سخت محنتی ہے, رات میں 12 گھنٹے کام کر کے ایسے ایسے آنکھا کر لے رہا. 20 بچوں کو پالنے کے واسطے جو ہے نا جسم کی شریر کی ہڈی گلا لے رہا. بولے جو عمر کا جو وقت دیا گیا ہے وہ وقت کو جو ہے نا چھوڑ کے جو ہے نا اپنی ساری صلاحیت جو ہے نا روٹی اور جوزے کے لیے عورت بچوں جو ہے 20 بچوں کے لیے لگا دے رہا. اور پھر آخری میں کیا مل رہا تحفہ, کیا کریں ہمارے واسطے. پھر وہی بچے باغی بن کے بیٹھ جاتے, وہی جورو جوتے مارے نکالتے. اگر تم اللہ کو وہی وقت اپنی جوانی اللہ کو دیتے تھے تو اللہ تمہارا نام باقی رکھ دیتا تھا, کیونکہ اللہ باقی ہے, اللہ کا نام ولی ہے, اور اللہ کی جو ہے نا ہر وقت ولایت باقی رہنے والی ہے. تو یہ پھیلتے ہوئے حضرت کیا فرمایا, یہ پھیلتے ہوئے دن کو پھیلا کے بتاؤ با اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے, میری آپ کی کسی کی ضرورت نہیں ہے اللہ کو. ہم ہمارے لیے خیر مقام قبلہ فرماتے ہیں دیکھو با اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. با تم اگر دین و اسلام کو پھیلائیں یہ تمہارے لیے ہے, یہ تم اپنے آپ کے لیے مقامات کچھ پا لیں گے, تم اپنے آپ کے مقامات کچھ بڑھا لیں گے. اگر جو ہے نا اللہ کے جو ہے نا 1 ارب بندے ہو گئے تو اللہ اکڑ کے نہیں بیٹھتا. کہتے حضرت فرماتے ہیں کیا پیارا انداز حضرت کا, میرے 1 ارب بندے ہو گئے بول کے اکڑ کے نہیں بیٹھتا اللہ کو وہ 313 خلق کافی ہے. با فرما وہ 313 خلق والے کافی ہے, وہ ایمان والے اللہ کو, یعنی وہ خلق چاہتا اللہ, وہ قربانی چاہتا اللہ. اور قرب ربانی بھی جو ہے نا قربانی میں ہے, وہ لکھا ہے اللہ بھی قربانی میں منحصر ہے. تو یہاں پہ آپ کو اللہ سے اگر لکھا پانا ہے کس طریقے سے حضرت فرماتے ہیں کہ جو ہے نا کہ جب بندہ اللہ کے کام کے واسطے تمام چیزوں کو قربان کر کے بالا طاق کر کے دین اسلام کے لیے جب کھڑ جاتا ہے اور پھر اپنی صلاحیتوں کو دین اسلام کے لیے لگاتا ہے تو کیسا اس کا اندر کا الیکٹرانک سٹارٹ ہو جاتا ہے. باپر میں یہ کیا بھائی, یہ فون یہ جو اندر کا الیکٹرانک ہے بھائی, یہ جو باہر نکال کے پرزوں کی صورت میں جوڑے اس کو, تمہارا الیکٹرانک خراب ہو گیا کیا فرما, میرا تو اچھا ہے الیکٹرانک فرما اور بہت میں کام بھی لے رہا ہوں اس کو بولے. اور یقیناً کیونکہ یہ دین اسلام کے کام کے واسطے ہمارے لیے وہ مثال ہے نا. با فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, یعنی آپ ممبر رسول پہ ہے اور دین اسلام کے لیے جو ہے نا فتح آپ کے لیے جو ہے نا ایک لشکر کو بھیجے حضرت ساریہ کو, اور وہاں پہ خطبہ دے رہے, خطبہ دیتے دیتے جو ہے نا دوران خطبہ فرما رہے یا ساریہ علی الجبل یا ساریہ علی الجبل. لوگ پریشان, حضرت عمر جو ہے نا ممبر رسول پہ ہے, خطبہ دیتے تھے, ساریہ کو پکار رہے ہیں, کیا ہوا ان وہ جو ہے نا وہ ٹی وی وہ جو ہے نا اسکرین کھل گیا. اللہ کیا فرماتے ہیں حضرت, با یہ چاروں عناصر تمہاری خدمت کے لیے ہے, اللہ تمہاری خدمت میں دے دیتا ہے یہ چاروں عناصر. یہ 4 عناصر کے بغیر ہوا اگر کام نہ کرے تو کیا الیکٹرانک ہے با. تو یہ چاروں عناصر تمہاری غلامی میں اللہ تعالیٰ دیا, نہ جو ہے نا تمام نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے, جہاں ہے تیرے لیے, تو نہیں جہاں کے لیے. یہ سب چیزیں اللہ جہاں کو دنیا کو بنایا اور پھر بنا کے بولا یہ سب تیری ماتحتی میں, یہ سب تیرے مسخر, یہ سب تیری غلامی میں, اور تو میرا ہے اور تجھ سے میرا اظہار ہونے والا ہے. تو یہ مقصد حیات ہے, یہ اللہ کا لکھا, اللہ میں فنا ہونا کمال ہے. اور اس کو چھوڑ دے کر اور جو ہے نا اس کو بالا طاق ڈال کے اگر بندہ اپنے جو ہے نا کام کو جو ہے نا بھول گیا تو پھر یہی ہوتا کیا کہ چاروں طرف سے جو ہے نا کوٹتے کرتے مارتے اپنے مقصد کو یاد دلاتے. آج اگر پھر سے کیا ہے وہ کہ 313 جو صحابہ کرام کا جو خلق تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عشق تھا, جو تڑپ تھی,
آج اگر وہ درد کو لے کے کوئی نوجوان کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ آج بھی وہ روح اس کے اندر پیدا کرنے کے لیے تیار ہے. اللہ دیکھ رہا کہ کس کو جو ہے نا میں کھڑا کروں. آج سوائے ابابیل کو جو ہے نا پکارنے کے یا پھر اللہ کی مدد کو آسمان میں ڈھونڈنے کے, اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو گناہوں سے, بدکاریوں سے, برائیوں سے, ہر چیز سے پاک کر کے اللہ کے پاس اگر اپنے آپ کو پیش کر دیا, اگر جو ہے نا بولے اللہ میرے سے تو دین کی خدمت لے, میں دیکھتے رہتے تجھے کو اپنے حوالے کر رہا ہوں اور جو اپنی صلاحیتوں کو تجھ کو دے رہا ہوں, تو کیا اللہ اس کی زندگی کو, اس کی جوانی کو ایسے ضائع کر دیتا؟ نہیں کرتا. بلکہ آج جو آپ کے سامنے مبلغین دکھ رہے, کس طریقے سے اللہ تعالیٰ وہ کام عظیم و شان لے رہا ہے, اس کا اندازہ نہیں ہے. اور پھر وہ وجود مبارک, آپ نے فرمایا کہ آج جو شمال سے جو آگ جو لگی ہوئی ہے اس کو ٹھنڈا کرنے کے واسطے وہ جو نقشے دے کے حصہ خبر نے مبلغین کو بھیجا, اور پھر جو ہے نا وہ تبلیغ اسلام کا جو کام, جو پنچھانتی مار کا جو کام دیا, اس سے کسی قدر یہ حال ہے ہندوستان کا. اور یہ جو انقلاب ہو رہا ہے دنیا بھر میں, یہ وہ طوفانی دورے کا انقلاب ہے اس وجود کا. یہ وہ طوفانی دورے پر جا کے وہ انقلاب کو مالک کر رہا ہے. جب مادے کا زور ہوگا تو روح کا زور بھی جبھی ہوگا نا. نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا, سنا ہے ہم نے یہ خصوصیوں سے, وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا. ہو گیا نا. پھر اٹھ کی اب بز میں جہاں کا اور ہی انداز ہے, مشرق اور مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے. فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی, یا بندہ ہے صحرائی یا مرد کوہستانی. یہ بہت سے جو ہے نا بشارتیں, بہت سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے نا موجود ہے, لیکن کون ہے جو اس کو اپنا کے کرنے والا ہے؟ کون ہے؟ کس کو جو ہے نا یہ درد ہے؟ اور پھر دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے وہ انعامات کے ساتھ, وہ قوتوں کے ساتھ تم کو جو ہے نا کھڑا کرتا, اور پھر جو ہے نا اس اشعار کے مصداق کہ کس طرح کیا کمال کا جو ہے نا نقشہ اس اشعار میں جو ہے نا انہوں نے کھینچا ہے کہ اب فقط شور مچانے سے نہیں کچھ ہوگا, اب فقط شور مچانے سے نہیں کچھ ہوگا, صرف ہونٹوں کو ہلانے سے نہیں کچھ ہوگا. اب وقت بہت چلا گیا, اب وقت بہت قریب ہے جو ہے نا تقدیر بدلنے کا, ہندوستان کی تقدیر بدلنے کا وقت قریب ہے. اپنے آپ کو مقامات اگر کچھ پانا ہے تو یہ وقت بڑا قیمتی ہے. فقیری کے چند دن ہے, اس کے مزے جو لوٹنا ہے, در حقیقت وہ یہی وقت ہے. یہی وہ جو ہے نا وقت شہادت کا وقت ہے جو تم لکھائے اللہ پا کر دیکھیے. بڑے بڑے الیگزینڈر ہو, بڑے بڑے پیسے والے لوگ ہو, بڑے بڑے لوگ ہو نامور, جن کی دنیا جو ہے نا آج تاریخ بیان کرتی, لیکن آج ان کی خبروں پہ نہ پھول پڑ رہے, نہ تو کوئی ان کو یاد کرنے والا ہے. اپنی دنیا تک رہتا. خاص کر الیگزینڈر کا کیا ہے کہنا کہ جب انہیں مرا تو جو ہے نا اس کے ہاتھوں کو باہر رکھو بلاؤ کئی کو, تاکہ معلوم ہو کہ خالی ہاتھ آیا تھا, خالی ہاتھ جا رہا. پھر حقیقت میں کیا ہے؟ للہیت, لکھائے اللہ اگر انسان حاصل نہیں کر. حضرت کیا فرماتے ہیں معلوم کہ دیکھو بھائی انسان کیا ہے؟ اندھیرا ہے. انسان کے اندر کیا ہے؟ اندھیرا ہے. اگر یہ اندھیرے کے اندر انہیں نور پیدا نہیں کر لیا تو بیکار ہے نا بابا ایسی زندگی. یہ اچھی جگہ ہے کیا بار بار آنا؟ اپنے آپ کو کامیاب کرو, لکھائے اللہ حاصل کرو, اور اللہ کو جو ہے نا اپنی ذات سے جو ہے نا یعنی اللہ کے وجود کو جو ہے نا پیش کرو کافروں میں, اور بتاؤ کہ اللہ کی جو ہے نا وحدانیت قوت یہ ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین یہ ہے کہ آپ کے ذریعے سے وہ لوگ دین اسلام کو سیکھیں اور دین اسلام کو جانیں. یہ کمال ہے. اگرچہ اس کے جو ہے نا عوض میں آپ کو کچھ سختیاں, مصیبتیں, آزمائشیں آتی ہیں تو وہ لکھائے اللہ کا سبب بنتی ہے, وہ آپ کو جو ہے نا آپ کے بشارات کا جو ہے نا سبب بنتی ہے. تو یہاں پر جو یہ اشارہ بتا رہا تھا کہ اب فقط شور مچانے سے نہیں کچھ ہوگا, صرف ہونٹوں کو ہلانے سے نہیں کچھ ہوگا. زندگی کے لیے بے موت مرتے کیوں ہو, اہل ایمان ہو تو شیطان سے ڈرتے کیوں ہو. سارے غم سارے گلے شکوے بلا کر اٹھو, دشمنی جو بھی ہو آپس میں بھلا کے اٹھو. اب اگر ایک نہ ہو پائے تو مٹ جاؤ گے, خشک پتوں کی طرح تم بھی بکھر جاؤ گے. خود کو پہچانو کہ تم لوگ وفا والے ہو, مصطفیٰ والے ہو, مومن ہو, خدا والے ہو. کفر دم توڑ دے ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ, تم نکل آؤ اگر نعرہ تکبیر کے ساتھ. اپنے اسلام کی تاریخ الٹ کر دیکھو, اپنا گزرا ہوا ہر وہ دور پلٹ کر دیکھو. تم پہاڑوں کا جگر چاک دیا کرتے تھے, تم تو دریاؤں کا رخ موڑ دیا کرتے تھے. پھرتے رہتے تھے شب و روز بیابانوں میں, زندگی کاٹ دیا کرتے تھے میدانوں میں. کیا تاریخ کھینچی. رہ کر محلوں میں حرایت حق بھول گئے, عیش و عشرت میں پیمبر کا سبق بھول گئے. ٹھنڈے کمرے حسین محلوں سے نکل کر آؤ, پھر سے تپتے ہوئے صحراؤں میں چل کر آؤ. راہ حق میں بڑھو, سامان سفر کا باندھو,
تاج ٹھوکر پر رکھو، سر پہ امامہ باندھو، تم جو چاہو زمانے کو ہلا سکتے ہو، فتح کی ایک نئی تاریخ بنا سکتے ہو، خود کو پہچانو تو سب اب بھی سنور سکتا ہے، خود کو پہچانو تو سب ابھی سنور سکتا ہے، دشمن دین کا شیرازہ بھی بکھر سکتا ہے۔ کہ کس طرح آج اگر جو ہے نا یہ تمام چیزوں کو اگر سمجھ کے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اسلام کو پھیلانے کے واسطے اپنی صلاحیتوں کو اگر کوئی انسان لگاتا ہے، تو آج بھی اللہ تعالیٰ وہ وقت کو جو ہے نا لا کر اور جو ہے نا وہ دین اسلام کو تمہاری ذات سے جو ہے نا پیش کرنے کے لیے قادر ہے، اور تمہارے کو حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا سباق دینے کے لیے تیار ہے۔ جس طریقے سے آج ان کی مزار پہ سونے کے کلچ لگائے جا رہے اور جو ہے نا دیوانہ وار لاکھوں پبلک آ رہی، کیا ہے، کس لیے آ رہی، کیا کرے تھے ان کام؟ انہوں 90,000 لوگوں کو اسلام میں داخل کرے تھے۔ تو آج یہاں پر حضرت صاحب قبلہ عالم نے وہی کام کو آپ لے کر کھڑے ہوئے دین اسلام کے۔ اور پھر جو ہے نا میں بات کو مختصر کرتے ہوئے یہ کہوں گا کہ دین اسلام حضرت قبلہ فرماتے ہیں کہ ولی بننے کا باہر کے خانقاہوں میں کیا ہے کہ یہ ذکر کرو، ذکر خفی، ذکر جلی، اور پھر جو ہے نا سبوح قدوس، بہت سے ذکر ہے کہہ کے ولی بننے کے، لیکن یہاں پہ ایسا قبلہ واحد ایک ذکر بتائے جس سے انسان ابدی حیات حاصل کر سکتا ہے، جن سے انسان جو ہے نا ابدی زندگی حاصل کر سکتا ہے، اور اسی زندگی میں لقاء اللہ سے تعلق حاصل کر سکتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایسا قبلہ فرماتے ہیں تبلیغ اسلام واحد ذریعہ ہے اللہ سے تعلق کا، اللہ سے لقاء حاصل کرنے کا۔ اس کو چھوڑ کر تم جو ہے نا لاکھ ذکر کرتے بیٹھو، لاکھ جو ہے نا تم جو ہے نا ضربہ مارتے بیٹھو، کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ جو ہے نا یہ خوش فہمی ہے اور صرف جو ہے نا اپنے وقت کی خرابی ہے۔ اللہ نے جو وقت دیا ہے انسان کو جو ہے نا موت، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جو ہے نا جو نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ جو ہے نا انسان بوڑھا ہو کر ہی مرے، لیکن مرنے سے پہلے حضرت قبلہ فرماتے ہیں، کیا کمال کی بات، اپنی بات کہتے ہیں، اپنی بات کو اختصار کروں گا۔ حضرت قبلہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایک دن کے واسطے بھی دین اسلام کی تبلیغ کے لیے اگر میدان میں نکل جائے، اللہ تعالیٰ وہ کمال اس کے اندر 10 صفحہ کے نوٹس پہ اللہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ولایت کی جو ہے نا وہ درجات عطا کرنا شروع کر دیتا۔ کیوں؟ جب آپ میدان میں ایک بھی دن کے واسطے نکلیں گے نا، وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا درد محسوس ہوتا، وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے وہ دندار مبارک کو اپنے شہید کر دیے، کس طریقے سے لہو لہان ہو کے آپ کا جوتا مبارک خون خون ہو گیا، کس طریقے سے صحابہ اپنی گردنیں کٹا لیے، وہ محسوس ہوتا۔ اب جب وہ عشق کی وہ ٹھنڈک، وہ اطمینان قلب، وہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کو جو محسوس کرتے، اس کے بعد دنیا ہیچ نظر آتی، دنیا کو ٹھوکر مارتے۔ آج یہ وہی وجہ ہے جو اس خانقاہ مبلغین تیار ہو رہے، یہ اس وجود کا فیض ہے، اور فجر اور مغرب کا درس قرآن ہے۔ جو